أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم معزز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو عالم ہوں بلکہ آج کل تو بیماریوں کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ حافظہ میں تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے علماء کرام کو اور پھر عوام کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ یہ، اللہ کے لیے کسی عالم کی، خواہ میں ہوں یا اور کوئی ہو، منہ پہ ان کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت برا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ فرماتے تھے مداحین کے منہ پہ مٹی ڈالو۔ فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے بھائی کی کمر کو توڑ دیا، عبد الرحمن مبارک پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحوزی میں باب کراہیت المداحین اس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ مدح کی 6 آفات ہیں۔ مدح کی 6 آفات ہیں۔ 4 کی رجع مداح کی طرف ہوتا ہے، 2 کی رجع ممدوح کی طرف ہوتا ہے۔ مداح کبھی ممدوح کی صفت بیان کرتا ہے، مدح کرتا ہے ایسی صفات کے ساتھ کہ اس ممدوح کے اندر نہیں ہوتا ہے، فیکون کذابا، جو جھوٹا ہو گیا۔ اور کبھی کبھی مداح ممدوح کی صفت بیان کرتا ہے ایسی صفت کے ساتھ کہ اس کو حقیقت معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو تحقیق نہیں ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، فیکون مجاسفا، یہ اٹکل کہنے والا ہو گیا۔ اور کبھی کبھی مداح ممدوح کی صفت کرتا ہے
اس صفت میں اپنا محبت ممدوح کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جو کہ حقیقت میں اس محبت کا کوئی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ بھی غلط ہے۔ اس کا نام لیا تھا، اس وقت میں بھول گیا۔ چوتھی بات یہ ہے، کبھی کبھی ممدوح کی صفت کرتا ہے، وہ ممدوح ظالم ہوتا ہے اور فاسق ہوتا ہے۔ اس کے مدح سے وہ اپنے ظلم میں اور اپنے فسق میں اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ دو جو کہ ممدوح کے طرف راجع ہوتا ہے، اس میں یہ ہے، ایک تو کبر اور اعجاب ہے۔ مادح جب مدح کرتا ہے، جس کے مدح کی جاتی ہے اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، ہاں واقعی میں ایسا آدمی ہوں، اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صفت، عجب و کبر، بہت بری چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو مادح جب مدح کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں ایسے ہوں، تو اس کے اعمال میں فساد آ جاتا ہے، اس کے عمل فاسد ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خواہ طلب علم ہیں، خواہ علماء کرام ہیں، خواہ عوام ہیں، یہ خواست ہے، یہ اپیل ہے کہ بیجا مدح نہ کیا کرو۔ بھئی آپ نے کسی مولوی کو اٹھانا ہے، اب آپ کے سامنے عبدالعزیز نورستانی بات کرے گا، اتنا کافی ہے، اس سے بڑھ کے یوں ہے اور وہ ہے اور فلان ہے اور ڈنگل ہے، یہ ہمارے شان کے ساتھ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے جا مدح کرنے سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔